يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس بزم میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے الہ العالمین قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی، آپ تمام حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ابھی ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر ایک بہت واضح چیز بیان کی ہے، اسی کے متعلق ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو خطاب فرمایا اور مومنوں کو خطاب کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاة، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، یعنی صبر کر کے اور نماز ادا کر کے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کی ذات جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کیا ہے؟ صبر کی اہمیت کیا ہے؟ صبر کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ اس کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. صبر کے لغوی معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو لغت میں صبر کہتے ہیں برداشت کر لینے کو، یا خود کو کسی بات سے روکنے اور باز رکھنے کو. خود کو انسان کسی چیز سے روک لیتا ہے، باز رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، اس کو لغت میں صبر کہتے ہیں. اسی طرح سے شریعت میں صبر جس کو کہا جاتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. یعنی کوئی بھی چیز ہے آپ حد میں رہیں، اگر حد سے آپ نے تجاوز کر دیا تو گویا کہ صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا، اب صبر آپ نہیں کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. کوئی بھی چیز آئے، چھوٹی چیز آئے، بڑی چیز آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، حدود میں رہنا. حدود کا مطلب کیا ہے؟ حدود کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس سے باہر ہمیں نہیں نکلنا ہے، اس حد میں رہنے کو، اس حد میں رہنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسی کا نام صبر ہے. مجبوری اور لاچاری کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا، ایسی صورت میں رو کر کے گا کر کے اب یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم صبر کر لیتے ہیں. اس مجبوری میں آ کر کے صبر کرنا یہ اصل صبر کرنا نہیں ہے.
ایسی چیز کو کہ جب آپ نہ کر سکیں تب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صبر کر لیا ہے تو اس کو صبر کرنا نہیں کہتے ہیں۔ حقیقی صبر یہ نہیں، حقیقی صبر وہ ہے جو کسی صدمے کے ابتدا ہی میں اختیار کر لیا جائے، کسی تکلیف کے شروع ہی میں اس کو اپنا لیا جائے، کسی مصیبت کے شروع ہی میں، اسٹارٹنگ ہی میں انسان صبر سے کام لے لے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ نہ کہ مجبور ہو کر کے، لاچار ہو کر کے، کوئی راستہ نہیں رہ گیا تب وہ کہے کہ ہم صبر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی جب پہلی فرصت میں جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں گے اس بات کو، صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے بھی نہ، ایسا نہیں، اس کو بھی صبر نہیں کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے تکلیف ہوگی انسان روئے گا، تکلیف ہوگی انسان تھوڑا پریشان ہوگا، کسی تکلیف یا صدمہ و رنج و افسوس کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو رنج ہوگا، اس کو پریشانی ہوگی، اس کو غم، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کسی تکلیف یا مصیبت کے وقت رونے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ جو رونا بے اختیار آ جائے، کوئی پریشانی آئی فوراً وہ رو پڑا، پریشان ہو گیا، اس کو بے صبری میں داخل نہیں کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے ہاتھ پر اچانک آگ گر جائے یا آپ کی انگلی کہیں دب جائے تو آپ تو چونکی جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، چیخ پڑیں گے، یہ ساری چیزیں بے صبری میں داخل نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی تکلیف یا صدمہ یا حادثہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ بھی کوئی نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی غلہ نہ کیا جائے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر کے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ غمگین بھی ہوگا، رنجیدہ بھی ہوگا، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون نہیں جانتا ہے؟ مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا آپ کا، یہاں تک کہ تاریخ مجبور ہو گئی اس بات کو لکھنے پر صبر ایوبی کے نام سے آپ کو، یعنی صبر کا لفظ جب آتا ہے تو ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اولاد سے، مال سے، دولت سے، ساری چیزوں سے نوازا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا مال ختم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اولاد بھی ختم ہو گئی، ایک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا تھا لیکن ایک ایک کر کے سب ختم ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا، اولاد گئی، مال گیا، بیماریوں نے آ کر کے ڈیرا جما لیا، جن کی وجہ سے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو الگ تھلگ کر دیا، ملنا ملانا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن قربان جائیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کی بے مثال خدمت کی، زبردست خدمت کی۔ جب بیوی کو بھی آپ کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ بیوی کو بھی لوگوں نے الگ کرنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تکلیفوں کی دوری کے لیے دعا فرمائی۔ لیکن کیا کیا چیزیں آئیں؟ اولاد سب ختم ہو گئی، مال سب ختم ہو گیا، بیماریوں نے آ کر کے ڈیرا جما لیا، مختلف بیماریاں، لوگ دور ہونے لگے، لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی سے بھی لوگ دور بھاگنے لگے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبر سے کام لیا، اور ہوا کیا؟ شروع میں آیت کیا پڑھی گئی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے جو مستوی علی العرش ہے، جب اس سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے بھی نواز دیا دوبارہ،
مال سے بھی نواز دیا، بیماریوں سے بھی دور کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جان لو میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو ایک ایسا سمندر بنایا ہے جو کم نہیں ہوتا ہے، ایک ایسی تلوار بنایا ہے جو کبھی اپنا نشانہ خطا نہیں کرتی ہے، ایک ایسا قلعہ بنایا ہے جو منہدم نہیں ہوتا اور نہ اس میں درار پڑتی ہے۔ یہ صبر ہے۔ جس نے صبر کا دامن اپنا لیا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی فضیلت میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ کن لوگوں کے لیے؟ صابروں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ بیماری کی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، صبر کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ کون لوگ؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، بما صبروا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں ان کو 2 بار دیا جائے گا اجر؟ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں۔ کوئی برائی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، بلکہ برائی جب آتی ہے تو بھلائی کے ذریعے سے اس کو دفع کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص آیت نمبر 54 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہے، جن لوگوں کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو بھلائی سے اس کا جواب دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کو 2 اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یعنی ان کو 2 اجر سے نوازا جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح صبر کے بغیر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ترقی چاہتا ہے، دنیا میں اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں اگر کوئی عزت و شہرت چاہتا ہے، وہ عزت و شہرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ پسند کرتی ہے، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہے۔ چونکہ بہت سارے ایسے موڑ آئیں گے کہ شیطان آپ کو ورغلائے گا، شیطان آپ کو ابھارے گا، برائی کرنے پر، گناہ کرنے پر، وہاں پر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے صبر کیا ہے تو یقیناً کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ یاد رکھیے گا، صبر کے بغیر نہ امیدیں پوری ہو سکیں۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ دنیا کی کوئی بھی کامیابی، آخرت کی فلاح صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ نہ دنیا میں کامیاب انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے لیے، یعنی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کے بغیر نہ امیدیں پوری ہو سکتی ہیں اور نہ ہی مقاصد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی صبر کے بغیر کوئی محنت اپنا پھل دیتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ پھل میٹھے میٹھے اس کو ملتے ہیں، اور اگر صبر نہ ہو تو کسان اپنی کھیتی کاٹ سکتا ہے، نہیں کاٹ سکتا بغیر صبر کیے۔ آپ دیکھیں وہ بیج ڈالتا ہے صبر کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، بیج بوتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بہت دنوں کے بعد جا کر کے وہ اپنی فصل کو کاٹتا ہے۔ نہ درخت لگانے والا اس کا پھل توڑ سکتا ہے۔ ایک سیب کا درخت لگانے والا، ایک آم کا درخت لگانے والا کتنے دنوں تک صبر کرتا ہے، کتنے دنوں تک صبر، پانی ڈال رہا ہے، کھاد ڈال رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، بہت دنوں کے بعد جا کر کے اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی کوشش کرنے والا بغیر صبر کے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوشش کر لے، چونکہ جب وہ کوشش کرتا ہے تو یہ نہیں کہ فوراً حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز، اس کے لیے صبر کرتا ہے، اس کے لیے انتظار کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے،
معلوم یہ ہوا کہ صبر کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اگر ہم صبر نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم جلد بازی میں ہیں اور اس جلد بازی میں ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں. صبر ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں صبر؟ ہمارا آج موضوع یہی ہے کہ صبر کیا ہے. اگر ہم 2 لفظوں میں یاد جاننا چاہیں کہ صبر ہے کیا تو آپ یاد رکھیے، صبر کامیابی کا طریقہ اور بلندیوں کا راستہ ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کامیابی کا طریقہ اور بلندیوں کا راستہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. اور جس کو روشنی مل جائے، جس کو روشنی مل جائے، پھر اس کو کس چیز کی ضرورت؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی روشنی. اللہ رب العزت جس کو روشنی سے نواز دے اس کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی. لہذا دنیا کی بلندی صرف مشقتوں کو برداشت کر کے اور رنج و غم کے گھونٹ پی کر ہی حاصل ہوتی ہے. جس شخص نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا تو یاد رکھ لیے اس نے صحیح راستہ اختیار کرنے میں غلطی کی اور سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا. کیوں کہ اس نے محنت تو کی لیکن صبر نہیں کیا. فوراً چاہتا ہے ہم پھل پا جائیں، فوراً چاہتا ہے ہم کروڑ پتی ہو جائیں، فوراً چاہتا ہے ہم یہ ہو جائیں. نہیں، صبر کی ضرورت ہے. کامیابی کو ایک کھجور کی طرح سے نہ سمجھو، کامیابی کو ایک سیب کی طرح سے نہ سمجھو، کامیابی کو ایک انار کی طرح سے نہ سمجھو کہ اٹھایا اور فوراً کھا لیا. جیسے ہم کھجور اٹھاتے ہیں نا، فوراً اندر ڈالیے، کھا لیے، میٹھا پن پیٹ میں پہنچ گیا، طاقت پہنچ گئی. صبر کو، کامیابی کو آپ کھجور کی طرح سے نہ سمجھیں. کامیابی کے لیے آپ کو اس وقت تک کامیابی آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ صبر کے ساتھ مل نہ جائیں. جب صبر کے ساتھ مل جائیں گے، صبر سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، صبر کے دامن کو اپنا لیں گے تو سمجھ لیجئے کامیابی آپ کے سامنے آ جائے گی. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کسانی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بیج بو کر کے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. ایک طالب علم پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا رزلٹ صحیح آئے گا. وہ صبر، یہ نہیں کہ جو ہی محنت کیا فوراً اس کو پھل مل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ غور کریں دنیا کی کیا حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اگر حدیث کی روح سے دیکھی جائے دنیا کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت نہیں ہے. صحیح یا نہیں صحیح؟ ایک مچھر جانتے ہیں نا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت نہیں ہے. اتنی بھی اس کی قیمت اور اہمیت نہیں ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقت آپ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی قیمت، جس کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب دنیا کی یہ حالت ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، تو وہ جنت بے صبری، بغیر محنت و مشقت کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مسافت کے برابر ہے، وہ جنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا. اس جنت کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ بغیر صبر کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے. یعنی دنیا کو ہم حاصل کیسے؟ محنت بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بچے محنت کرو اور صبر کرو، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. دنیا کو حاصل، وہ دنیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اور جنت کو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی حاصل کر لیں گے بغیر محنت کے، بغیر صبر کے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے.
محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان نعمتوں کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو جنت کے طلبگار ہیں، ان کو چاہیے کہ صبر کے دامن کو پکڑ لیں، محنت کر کے صبر سے کام لیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ راستہ یہ ایسے لوگوں کا جو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو کامیابی کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کا راستہ کانٹوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے اور خطرے اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے، لہٰذا ان کو صبر کرنا پڑے گا۔ جب صبر کریں گے، محنت کریں گے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں ان پر چلیں گے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آئیں گے، تو اس صبر میں آپ کے لیے طاقت ملے گی، اور یہ صبر جب ہوگا آپ کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا اللہ پر ایمان بھی نہ ہو، شریعت اسلامیہ پر ایمان بھی نہ ہو، آپ نماز بھی نہ پڑھیں، آپ روزہ بھی نہ رکھیں، آپ زکوٰۃ بھی نہ دیں، اور آپ یہ کہیں ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ان ساری چیزوں کو اپنائیے، اس کے بعد کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، صبر کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر دنیا کی کوئی مصیبت آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتی ہے، بلکہ وہ ختم ہی ہو جائے گی۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک روایت بہت ہی زبردست ارشاد فرمائی، وہ ان لوگوں کے لیے، ان اشخاص کے لیے جو صبر کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مومن کا معاملہ بھی جو ہے بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، یہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا ہر کام اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ہر کام، جو کام بھی وہ کرتا ہے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ معاملہ خاص ہے کس کے لیے؟ صرف اور صرف مومنوں کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے وہ؟ کیا معاملہ ہے جو عجیب و غریب ہے اور ہمیشہ اس کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے؟ یعنی ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ سرا شکر، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ آپے سے باہر نہیں ہو جاتا ہے۔ جب کوئی خوشی آئے تو ناچنے گانے لگے، تجاوز کرنے لگے، دنیا کے وہ کام کرنے لگے جس کو شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا یا حرام فرمایا۔ نہیں، ان اصابتہ سراء شکرا، جب اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے، خوشی کا دن آتا ہے، تو وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہے جس نے اس کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، جس نے اس کو یہ نعمت عطا کی۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، بہتر ہو جائے، یعنی اس میں اجر ہے، اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ کی گھڑی آ جاتی ہے، تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ گلا پھاڑنے لگے، واویلا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ہی کی شکایت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال کرنے لگے۔ نہیں، مومن کی صفات میں سے یہ چیز نہیں ہے۔ مومن کی صفات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، تو وہ صبر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ صبر کرتا۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی باعث اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ باعث اجر ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ مومن کے لیے کبھی نقصان نہیں، کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے چلیں کہ مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی پر کیوں صبر کرنی چاہیے؟
صبر اس لیے کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے، بہت اچھی نیوز ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کے جو اسباب ہے اس کو اپناتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی شکوہ نہیں کرتے ہیں، اے اللہ تو نے کیوں ایسا کر دیا؟ قضا قدر پر وہ ایمان رکھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، آپ صبر کرنے والوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، اچھی خبر سنا دیجیے، نیوز سنا دیجیے۔ کیا ہے خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا نہیں کرتے ہیں، گلے کو نہیں پھاڑتے ہیں، چہرے کو نہیں نوچتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلا برا نہیں کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر سوال نہیں اٹھا دیتے ہیں، صرف ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں قضا قدر کا معاملہ ہے اور اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ لہٰذا مومنوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ یاد رکھیے صبر کی 3 قسمیں، 3 طرح سے صبر کی جاتی ہے۔ صبر کا موڑ جو آتا ہے 3 طرح کا موڑ آتا ہے۔ ایک صبر جو ہوتا ہے اطاعت پر صبر اختیار کرنا۔ اطاعت پر صبر اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت پر صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ کس چیز کا محتاج ہے یہ صبر کا محتاج ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت سارے لوگوں سے، آپ میں سے مرد بھی عورتیں بھی کہتے ہوں گے کہ آج در سے آپ چلیے، دوسرے دن آپ نے کہا، تیسرے دن کہا، ہو سکتا ہے الٹا سیدھا آپ کو کہہ دے، آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ لڑائی شروع کریں گے؟ آپ نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا، آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، اس کو برا لگ گیا، الٹا سیدھا بولنے لگا۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے، اسی وجہ سے یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ عبادت ہے اور یہاں پر صبر کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے وقت صبر کا حکم دیا ہے۔ صبر کو یاد رکھو، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو، اور کیا کرو؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ برائیوں سے روکنے کی تلقین کی، نیکی کا حکم کرنے کے لیے کہا، اور کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اس وقت صبر کرنا جب کسی کو کہہ رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے وہ الٹا سیدھا بکنے لگے تو تم آپے سے باہر نہیں ہو جانا، صبر سے کام لینا۔ جب کسی سے کہہ رہے ہو کہ درس میں جانا ہے، آن لائن کلاس ہو رہی ہے، وہ آپ کو کچھ سنانے لگے تو صبر کرنا، اس سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کر دینا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وہاں پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ آپ نے دعوت دی کسی کو، اس نے قبول نہیں کیا، قبول نہ کرے چلے گا، لیکن اوپر سے کیا کیا؟ اوپر سے آپ کو لان تان کرنے لگا۔ اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس سے زیادہ لان تان کرنے، نہیں، وہاں پر آپ کو جس طرح سے لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ ایسی بات آ جائے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آئے، کوئی الٹا سیدھا بکنے لگے تو وہاں پر صبر سے کام لے لینا۔ اور دوسری بات، دوسری صبر کی قسم کیا ہے؟ گناہ اور برائی سے باز رہنا۔ گناہ اور برائی سے باز رہنا، یہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہے۔ نفس کا گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں
یہ نفس جو ہے نا، یہ برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف بہت زیادہ بھاگتا ہے، اور وہ شہوانی چیزوں کی طرف دلچسپی بھی لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اسے تقویٰ کی لگام نہیں ڈالیں گے اور صبر کی حکمت سے اسے نہیں روکیں گے تو نفس گناہوں میں پڑ جائے گا اور جرائم سے آلودہ ہو جائے گا۔ جہاں پر یہ گھڑی آ جائے، بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان برائیوں کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ اب یہاں پر ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، اپنے نفس کو روکیں۔ صبر کی ضرورت پڑی، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اسی طرح سے مصیبت میں صبر، تکلیف میں صبر، نہ کہ جزا اور فضا کرنے لگے، چیخنے اور چلانے لگے۔ یاد رکھیں، صبر کی سب سے عظیم قسم اللہ کی قضا قدر پر صبر کرنا ہے۔ کوئی پریشان، کوئی بیمار ہو گیا، اتفاق سے اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اتفاق سے اس کا لڑکا بھی فیل ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اب وہ اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ جب پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیں، تنگیاں پہ در پہ آ رہی ہوں، دن کا سکون اور رات کا چین ختم ہو رہا ہو، ایسا ہوتا ہے تو ایسے وقت پر آپ کو جس کشتی پر سوار ہونا ہے اس کا نام ہے صبر۔ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ جب چاروں طرف سے آپ کے پریشانیاں آ جائیں، ادھر بھی پریشانی، ادھر بھی پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی، آپ کی زندگی تنگ ہو رہی ہو، دن کا سکون رات کا چین ختم ہو رہا ہو، تو ایسے وقت پر آپ کو ایک کشتی کی ضرورت ہے۔ اس کشتی کا نام ہے صبر۔ اگر اس کشتی پر آپ سوار ہو گئے، آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سکون حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ صبر کر کے جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے اسباب جو ہیں ہمیں اپنانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا اور قدر پر ہمیں صبر کرنا ہے، نہ کہ ہم واویلا منانا شروع کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بشر، دنیا میں کوئی بھی انسان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، ایسا کوئی نہیں جس کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو۔ کیا کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے؟ ہاں، فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں، چاروں طرف پھیلاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ پریشانیاں آتی ہیں اس کو جھیلتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی پریشانی نہ آتی ہو۔ خالق کائنات نے قیامت تک کے لیے اصول و ضابطہ بیان فرما دیا کہ دنیا میں انسان کو اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں مشقت ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، یاد رکھیے گا۔ کبھی کسی کو شروع میں آ جاتی ہے پریشانی، کبھی بعد میں آتی ہے، کبھی ایک اٹھا آ جاتی ہے، کبھی رہ کر کے آتی ہے، کبھی قسطوں میں آتی ہے، لیکن آئے گی۔ وہ کوئی بھی شخص ہو، کیسا بھی شخص ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت و مصیبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پریشانی آئے گی، اس کو پریشانیاں آئیں گی اس کے سامنے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب سے آدمی، آپ غور کریں کہ جب سے آدمی ایک حمل ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے، اسی وقت سے جب یہ حمل قرار پاتا ہے، اسی وقت سے اس کو پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ پھر دنیا میں آتا ہے، اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر برزخ میں اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر حساب کا دن آتا ہے، اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں پریشانیاں ہیں یا نہیں؟ لہذا صبر کر کے نیک عمل کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ خلاصہ کلام محترم حضرات و خواتین یہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین۔